أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات حضرات، آغاز بیان سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مجالس اس سلسلے میں منعقد ہیں کہ جناب فخر العلماء اللہ مقامہ کے انتقال کو اس سال 25 سال پورے ہوئے ہیں، لہذا ان کے بچوں نے، ویسے تو ہر سال ان کا جیسا ہوتا ہے وہ مجلس ہوتی ہے، لیکن اب کی مرتبہ مدرسے میں ایک خصوصی پروگرام ان کی یاد میں رکھا۔ میری خواہش یہ تھی کہ اس کے اندر مختلف ذاکرین کو زحمت دی جائے، اگر 5 مجلسیں ہوں تو 5 حضرات مدعو ہوں اور وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں تو ہر سال مجلس پڑھتا ہی ہوں جیسے کہ، لہذا میرے پڑھنے کی چندہ کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر ان مرحوم کے بچوں کی ضد یہی تھی کہ میں پڑھوں، تب بچوں سے انکار کرنا یا ان کی دل شکنی کرنا، یہ بات میرے واسطے دشوار تھی، اس لیے میں نے جیسا وہ کہہ رہے تھے ویسا منظور کر لیا۔ حالانکہ کچھ میری صحت کا بھی تقاضا نہیں ہے، اور کچھ یہ بھی کہ اگر کئی آدمی مسلسل پڑھتے تو ایک طرح کا ایک تنوع رہتا بیان میں اور لوگوں کو اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی۔ ان بہرحال خیر جیسا بھی ہو، یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، اس کے اندر اللہ اپنے رسول کے خاندان کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کے فرائض بیان کر رہا ہے کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور بحیثیت رسول ان کے فرائض کیا ہیں۔ آیت کا پہلا ٹکڑا جو ہے وہ رسول کے خاندان کی تعریف کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے، ان کا بالکل اپنا آدمی ہے۔ یہ ٹکڑا جو ہے یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا خاندان مومنین کا خاندان ہے، اور جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے وہ گھرانہ پہلے سے مومنین کا گھرانہ تھا، انہی میں سے ایک کو اللہ نے رسالت کے واسطے منتخب کر لیا۔ اور آیت کی لفظیں صاف صاف
جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی کسی عربی داں سے پوچھ لیں کہ بالکل صاف لفظیں آیت کی ہی بتا رہی ہیں، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، اس کہ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے، یعنی مومنین میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیا جا سکتا، یا اس کے ترجمے میں یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ رسول چنے جانے کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے، نہیں، بعض فیہم، انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے، مومنین کے اندر ہی سے جو مومن کئی بیٹھے ہوئے تھے انہی میں سے ایک کو رسول چن لیا، اور اس کے بعد پھر ان سے قربت بیان کی کہ من انفسہم، وہ ان کے نفسوں میں سے ہے۔ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ لفظ نفس جہاں استعمال کرتے ہیں وہاں بہت ہی زیادہ کلوز ہونا، بہت زیادہ قریب ہونا۔ ہماری اردو زبان میں ایک جان دو قالب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، وہ لفظیں جہاں پر استعمال ہوتی ہیں وہاں پر عربی میں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ نفس جو ہے یہ آپ کو آیہ مباہلہ میں ملے گا کہ انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو ابنانا و نسانا کے بعد جو انفسنا کا لفظ آیا ہے، یہ بات ہے کہ خاندان کے ساتھ ساتھ وہ جو تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں، جو بالکل کلوز ہوں، جو ایک جان دو قالب ہوں، جن کو اپنی جان کی طرح سمجھتے ہو، ان کو لاؤ۔ تو یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور وہی یہاں پر بھی استعمال ہوا کہ من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے ہے۔ اب یہ رسول کا جو خاندان ہے اور رسول کا جو گھرانہ ہے، اس کے لیے عالم اسلام نے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے، اور یہ بڑا پروپیگنڈا ہے کہ سب لوگ کافر تھے، رسول کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے، کافر تھے، رسول کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا رہا، پھر اس کے بعد بنی عباس کا پروپیگنڈا رہا، اور مولوی جتنے بھی تھے عالم اسلام کے، چونکہ وہ دامن اہل بیت چھوڑ کے مولوی بنے، لہذا ان کو تحقیق کیا مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں سینکڑوں چیزیں ایسی رائج ہو گئیں اور سینکڑوں چیزیں ایسی مشہور ہو گئیں کہ جس کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو تحقیق طلب ہیں یا یہ ہے کہ ان کو غلط مشہور کر دیا گیا ہے، اس کو صحیح کیا جائے۔ اور عام طور سے لوگوں میں یہ ہوا کہ انہوں نے زیادہ تحقیق نہیں کی، اور لوگوں میں زیادہ تحقیق کا جذبہ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسا سن لیتے ہیں ویسا مان لیتے ہیں، زیادہ اس کے اندر تحقیق نہیں کرتے۔ تو رسول کے تعلق سے چند باتیں عالم اسلام میں رائج ہیں جن کے نتیجے میں مسلمانوں میں اختلافات ہیں۔ جو اسلام میں فرقے ہیں اور جو اسلام میں اختلافات ہیں، یہ فرقے اور یہ اختلافات اس لیے ہیں کہ بنیادی طور سے، تھوڑا سا اس کی آواز بھیا کم کر دو، نہیں وہ ٹھیک ہے، آواز تھوڑی کم کیجئے، میری آواز کافی ہے۔ تو بنیادی طور سے اسلام کے اندر چونکہ تصور رسالت درست نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ٹکڑے ہیں، الگ الگ نظریے ہیں، الگ الگ فکریں ہیں۔ رسول کے تعلق سے ہمارے پاس بنیادی طور سے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے جو اہل بیت رسول نے بتایا ہے، جن کو ہم ائمہ اثنا عشر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
12 اماموں کے نام سے جو بزرگ یاد کیے جاتے ہیں، ایک نظریہ جو ہے وہ رسالت کے تعلق سے ان کا بتایا ہوا ہے، اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کا بتایا ہوا ہے، جس کے اندر صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صدر اول اسلام ہے، راوی ہیں، محدث ہیں، جو بھی ہیں۔ یہ 2 نظریے عالم اسلام میں ہیں۔ ایک نظریے میں رسول کا خاندان مومن خاندان ہے، رسول نورانی ہے، رسول عالم ہے، رسول معصوم ہے۔ دیکھیے سمجھ لیجیے، ایک چیز خاندان سے متعلق ہے، 3 چیزیں ذات سے متعلق ہیں۔ خاندان سے متعلق یہ ہے کہ ان کا خاندان مومنین کا خاندان تھا اور خدا پرست لوگوں کا خاندان تھا، یہ تو خاندان کے تعلق سے۔ اور ذات کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ذات کے لیے تصور ہے کہ وہ نورانی تھے، بشری و خاکی نہیں تھے۔ دوسری چیز وہ عالم تھے، اس دنیا کے پڑھے ہوئے عالم نہیں، بارگاہ قدس کے پڑھے ہوئے عالم۔ یہاں کا پڑھا ہوا عالم جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، کوئی ایک علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ عالم کہلاتا ہے، بقیہ اس کے باقی خانے جو ہیں وہ سب خالی ہوتے ہیں۔ تو وہ عالم کہنے کو بےایمانہ عالم ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ کوئی ایک سبجیکٹ یا کوئی ایک مضمون جو ہے اس کے اندر اس کو دستگاہ ہوتی ہے، بقیہ جو علوم ہیں ان سے وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا میں 1000 علوم ہیں تو 999 مرتبہ وہ جاہل ہے اور 1 مرتبہ وہ عالم ہے۔ تو اب ایسا آدمی عالم کہاں کہا جائے گا، تو جاہل ہی کہا جائے گا۔ تو وہ دنیا کے پڑھے ہوئے عالم نہیں، بلکہ آخر اللہ کے درگاہ کا بارگاہ قدس کا پڑھا ہوا عالم۔ تو ہمارا عقیدہ رسول کے لیے یہ ہے کہ وہ نورانی ہیں، بشری نہیں ہیں، بارگاہ قدس کے پڑھے ہوئے عالم ہیں، اللہ کی سرکار کے پڑھے ہوئے عالم ہیں، اس دنیا میں ان کو تعلیم کی حاجت نہیں تھی۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو اب ہمارے جو بھی افکار ہیں، جو خیالات ہیں، جو کتابیں ہیں، جو تحقیقات ہیں، وہ سب اسی بنیاد کے اوپر ڈیولپ ہوں گے کہ رسول معصوم ہے، رسول نورانی ہے، رسول عالم ہے، رسول کا خاندان مومن ہے۔ سامنے والوں نے جو نظریہ پیش کیا رسول کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ ان کا خاندان کافروں کا خاندان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ بشری ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، مخلوق خاکی ہیں، اور اسی دنیا میں تعلیم کا ان کا سارا مسئلہ ہے، آخرت سے کوئی تعلیم لے کے وہ اللہ کی سرکار سے نہیں آئے ہیں۔ اور جہاں تک عصمت کا سوال ہے، وہ جب ہمارے جیسے ہیں تو ہم سے اگر غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، اور ہماری فکر ٹھوکر کھا سکتی ہے، تو ان کے یہاں بھی اس کا امکان موجود ہے۔ اور ان کے متعلق یہ تصور رکھنا کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی یا ان سے کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، یہ بالکل شرک و کفر ہے، بے دینی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو روایتیں آئیں گی، تحقیق ہوگی، کتابیں لکھی جائیں گی، مضمون لکھے جائیں گے، وہ سب کے سب اسی اثر کے تحت لکھے جائیں گے۔ نتیجہ یہ جب دونوں چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں تو فرق سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ان کے اوپر
غلطی کا الزام لگاتے ہیں، وہ ان کے اوپر غلو اور عقیدت مندی کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک گروہ دوسرے گروہ سے کہتا ہے کہ یہ غلو ہے، یہ حد سے بڑھا دینے والی باتیں ہیں، یہ بیجا عقیدت مندی ہے کہ دیکھیے ایسی باتیں آپ ان کے لیے لکھتے ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، دماغ میں آنے والی نہیں، تو وہ عقیدت مندی کا الزام لگاتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف توہین رسالت کا الزام لگتا ہے، عقیدے کے خلاف بات کرنے کا الزام لگتا ہے، شان رسالت کو گھٹانے کا الزام لگتا ہے، یہ سب الزام لگتے ہیں۔ یہ دو طرح کے الزام لگتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اصلیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان مجلسوں میں آپ کے سامنے انہی مسائل پر تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہے، اور یہی گفتگو ہمارے آپ کے درمیان جاری رہے۔ رسول کا خاندان، رسول کا نورانی ہونا، رسول کا عالم ہونا، ایسا عالم جو بارگاہ قدس کا پڑھا ہوا ہو، اور رسول کا معصوم ہونا، ایسا معصوم جو من المہد الی اللحد، پیدائش سے لے کے موت تک کوئی غلطی نہ کرے۔ اور اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ علماء بھی الگ ہوں گے، تحقیق بھی الگ ہوگی، کتابیں بھی الگ ہوں گی، فلسفہ بھی الگ ہوگا، فکر بھی الگ ہوگی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، تشریف لائیں بسم اللہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الگ ہیں۔ تو یہ ایک بڑے طویل مضامین ہیں، اور اس کو ہم بہت ہی مختصر الفاظ میں بھی اگر بیان کریں تو یہ 5 دن کا وقفہ بہت کم ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ایک ایک غلط فہمی اور ایک ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دور ہوتی چلی جائے، اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بات کلیئر ہوتی چلی جائے کہ نہیں یہ بات کیوں کر ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ رسول کے خاندان کا ہے، کہ رسول کا خاندان جو ہے وہ کیسا خاندان ہے، مومن خاندان ہے کہ کافر خاندان ہے۔ تو عام طور سے جو لوگ بنی امیہ کے تھے، جنہوں نے کتابیں لکھیں یا اسلام کے پہلے راوی تھے، تو کوئی صورت ایسی نہیں تھی کہ ان کا کفر چھپ جائے، اور انہوں نے کفر کے لیے بڑے خدمات انجام دیے تھے، اور بڑے مقابلے کیے تھے اور لڑائیاں لڑی تھیں۔ لہذا اب یہ تو صورت ممکن ہی نہ تھی کہ وہ یہ کہیں کہ وہ کافر نہیں تھے ان کے بزرگ۔ لہذا دوسری صورت ممکن ہے کہ اب دوسرے کے بزرگوں کو بھی کافر بتاؤ تاکہ وہ ان کے برابر آ جائیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو صاف صاف نظر انداز کر دیا گیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا جو ان کے نفسوں میں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خود اور رسول کا خاندان سب اللہ والے لوگ تھے، اور وہ سلسلہ جس سے رسول کا نور حضرت آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک آیا، وہ سب کے سب لوگ جو تھے وہ سجدہ کرنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دوسری آیت بھی قرآن مجید میں ہمارے پاس ہے، جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے رسول ہم نے آپ کا تقلب کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو، سلسلہ نسب کا آگے چلنا جو ہوتا ہے کہ باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں، اور ماں کے رحم سے باپ کے صلب میں، یہ نسل جو چلتی ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتا ہے، اس کو عربی میں تقلب کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے تقلب کو، یعنی آپ کے الٹنے پلٹنے کو، آپ کے سلسلہ نسل کے آگے چلنے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ جس کا ترجمہ لوگوں نے اٹھنا بیٹھنا کر دیا۔
کہ ہم نے آپ کا اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنے والوں میں رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے مدینے میں وہ سب مسلمان تھے جن میں رسول رہتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تبلیغ کے وہ 11 برس تو دکھائی دے گئے مدینے والے، اور وہ 52 برس نہیں دکھائی دیے مکے والے، جس کے اندر سب کے سب کافر ہی رہتے تھے۔ تو یہ تو عجیب و غریب بات ہوئی صاحب، کہ آپ نے اس طریقے سے کر کے بات کو بدل دیا اور ٹویسٹ کر دیا۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک سے اور حدیث سے اس بات کا پختہ ثبوت موجود ہے کہ رسول ہی نہیں اور ابو طالب ہی نہیں، بلکہ رسول کا پورا گھرانہ موحد گھرانہ تھا، خدا پرست گھرانہ تھا، اللہ والا گھرانہ تھا۔ اس کی دلیلیں بہت ہیں، اس کی دلیلیں آپ کو ملیں گی، اس لیے کہ آپ اسلام کو اگر ویسے دیکھیے گا جیسا آج آپ کے پاس ہے، تو آپ کو یہ اسلام نہیں ملے گا ہر جگہ۔ یہ مذہب کی موسٹ ڈیولپڈ فارم ہے جو آپ کو ملی ہے۔ اس کے پہلے کا جو اسلام ہے اس کے اندر اتنی چیزیں نہیں تھیں جتنی آج ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دوں، لکھنؤ آصف الدولہ کا بسایا وہ شہر ہے، آصف الدولہ کے زمانے میں بھی شہر تھا، اور جب نواب محمد علی شاہ تخت حکومت پر تھے جب بھی لکھنؤ شہر تھا۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ محمد علی شاہ کے زمانے میں لکھنؤ کا اسٹیشن کہاں تھا، تو ان کا اسٹیشن تو نہیں تھا۔ ایئرپورٹ کہاں تھا، ایئرپورٹ بھی نہیں تھا۔ بس اڈا کہاں پر تھا، بس اڈا بھی نہیں تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کہے تھے، کہا وہ بھی نہیں تھے۔ لکھنؤ کا جی پی او کہاں پر تھا، کہا وہ بھی نہیں تھا۔ تو ان کا جب کچھ تھا ہی نہیں تو کوئی دیہات ہوگا، شہر تو ہوگا نہیں۔ ان کا اس زمانے میں وہ چیزیں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس کا مطالبہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ ویسے عزیزان گرامی، آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ بہت ڈیولپڈ فارم میں ہے، لہذا آپ آج سے 1400 برس پہلے، آج سے 2000 برس پہلے، آج سے 2500 برس پہلے، آج سے 5000 برس پہلے بالکل اس فارم کا اسلام نہ تلاش کیجئے، بلکہ جیسا اس زمانے میں تھا وہ کیجئے۔ اب اس زمانے میں کیا تھا یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذہب میں ہر زمانے میں رہی۔ ایک یہ کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، یہ ہر زمانے میں رہا۔ چنانچہ شرک کو اسی لیے حرام کیا گیا، اور شرک ہمیشہ سے حرام رہا۔ توحید کی تعلیم ہمیشہ سے دی گئی اور شرک ہمیشہ سے حرام رہا، لہذا شرک کی ممانعت اور توحید کی تعلیم یہ روز اول سے ہوئی۔ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے جان کی حفاظت کرو، خودکشی اور قتل ہمیشہ سے حرام رہے روز اول سے۔ اپنے مال کی حفاظت کرو، چوری ہمیشہ سے حرام رہی، ڈاکہ زنی چوری ہمیشہ سے حرام رہی۔ اپنی عقل کی حفاظت کرو، شراب ہمیشہ حرام رہی۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو، زنا ہمیشہ حرام رہی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو مذہب کے اندر ہمیشہ حرام رہیں۔ اب یہ کہ نمازیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں اور روزے کس طرح رکھے جاتے ہیں اور زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے، یہ سب چیزیں رہیں، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کے واقعات جو تھے وہ الگ الگ رہے اور فرمایا ہم نے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو اس طریقے سے تو ملنا مشکل ہے، لیکن جہاں تک رسول کے خاندان والوں کی بات ہے، کوئی آدمی آپ کو بت پرستی کرتے ہوئے نہ ملے گا، کوئی آدمی چوری کرتا ہوا نہ ملے گا، کوئی آدمی قاتل نہ ملے گا، کوئی آدمی کسی اخلاقی جرم میں ملوث نہ ملے گا۔ یہی چیز ان کے اسلام کی سب سے پختہ دلیل ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔
یہ ایک سلسلہ چلا، ملت ابراہیمی پر تھے یہ لوگ، یا دین عیسوی پر تھے یہ لوگ، یہ جو بھی ہوں اس سے بحث نہیں، لیکن یہ مشرک و بت پرست نہیں تھے، مشرک و بت پرست نہیں تھے لوگ، اور انہوں نے ایک دن کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی۔ اب لوگ اکثر و بیشتر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب بت پرستی نہیں کی اور مشرک و بت پرست نہیں تھے تو کعبے میں بت آ کیسے گئے؟ مکہ ایک گھرانے کی آبادی نہیں تھی، مکہ بھی شہر تھا، مکے کے اندر میجارٹی جو تھی وہ بت پرستوں کی تھی، مائنورٹی جو تھی وہ خدا پرستوں کی تھی۔ سمجھیے گا معاملے کو۔ آج ہمارے پاس دلیل بڑی آسان ہو گئی، کل تک مشکل تھی۔ آج لوگ رسول کے خاندان والوں کے کافر ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں اگر وہ مسلمان ہوتے تو خانہ کعبہ میں بت کیسے آتے؟ ہم کہتے ہیں کہ آج سے 100 برس کے بعد یا 150 برس کے بعد یا 200 برس کے بعد کوئی مورخ قلم اٹھائے اور یہ لکھے کہ 1847 میں 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا تو جتنے مسلمان تھے سب مائگریٹ کر کے پاکستان چلے گئے اور کوئی مسلمان ہندوستان کے اندر باقی نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بابری مسجد گرا دی گئی، اور جس وقت بابری مسجد گری اس وقت ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جیسا لوگ کہتے ہیں کہ 18 کروڑ مسلمان تھے تو جس ملک میں 18 کروڑ مسلمان رہتے ہوں اس ملک میں مسجد گر جائے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو کیا جتنے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اپنے کو کافر مان لیجئے گا کہ ہم سب کافر تھے؟ آپ ہمیں یہ بتائیے، کیا یہ بات کہہ دی جائے کہ اطہر صاحب بھی کافر تھے اور صاحب جتنے بیٹھے سب کافر تھے اور جتنی؟ مگر ہندوستان کی سچویشن تو دیکھیے کہ 80 کروڑ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، 18 کروڑ جو چاہتے تھے وہ نہیں۔ بابری مسجد اس لیے گر گئی کہ بے شک 18 کروڑ چاہتے تھے نہ گرے، مگر 80 کروڑ چاہتے تھے گر جائے، اس لیے گر گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہی مسئلہ خانہ کعبہ میں بتوں کا بھی ہے کہ میجارٹی جو چاہتی تھی تو بت آ گئے۔ اب اس بت پرستی کا ایک منظر اور بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ہماری تاریخ جو ہے اس کے اندر بڑی تحقیق طلب تاریخ ہے، اور چونکہ ہماری تاریخ کو ٹویسٹ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ اچھا سلوک نہیں ہوا ہے، اور وہ لوگ جو آج کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے اذان بھی ہوتی ہے اور مجلسوں کا اعلان بھی ہوتا ہے اور دھڑلے سے ماتم مجلس بھی ہوتا ہے، وہ نقشے کو کب کر لیں گے؟ وہ اس پورے ماحول کو نہیں سمجھ سکتے کہ جس ماحول سے ہم گزرے، بڑا تکلیف دہ اور بڑا دل آزار ماحول تھا۔ ہماری تاریخ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس طرح سمجھیں گے جیسے کوئی پردیسی آتا ہے لکھنؤ گھومنے کے لیے اور اس نے لکھنؤ کے امام باڑوں کے لیے سنا ہے، لکھنؤ کی عمارتوں کے لیے سنا ہے، وہ آیا ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، انہوں نے بڑا امام باڑہ دیکھا، چھوٹا امام باڑہ دیکھا، شاہ نجف گیا اور شہر کی 2-4 عمارتیں دیکھیں، کوئی پارک دیکھا، کوئی میدان دیکھا، کوئی فلاں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا پلٹ کے۔ اس نے کہا میں لکھنؤ دیکھ آیا، اور صحیح کہا لکھنؤ دیکھ آیا، غلط نہیں کہا۔ جو جو عمارتیں دیکھنے کے قابل تھیں یہاں وہ سب وہ دیکھ آیا، گھوم آیا، بھول بھلیاں بھی گھوم آیا، رومی دروازے بھی چڑھ لیا،
چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، حسین آباد، رومی دروازہ، بیلی گارد، لکھنؤ یونیورسٹی، یہ وہ عمارتیں وغیرہ، یہاں کی اسٹیشن یہاں کا سب اس نے دیکھ لیا، ہر چیز دیکھ لی، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھ آیا لکھنؤ، ہو آیا لکھنؤ، حضرت گنج گھوم لیا، امین آباد گھوم لیا، سب وہاں کے بازار گھوم لیا، دیکھا، اور صحیح کہہ رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح تاریخ اسلام گھومی تو آپ کو کچھ نہ ملے گا تاریخ میں، گھوم کے چلے آئیے گا۔ آپ کو تاریخ اگر پڑھنا ہے تو اس طرح نہ گھومیے تاریخ، اس طرح گھومنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اس طرح گھومیے جیسے کہیں مرڈر ہوتا ہے اور ہوشیار قاتل اپنے وجود کے سارے نشانات چھپاتا ہے اور پولیس کو اور تحقیقاتی ایجنسیز کو غلط لائن پر ڈالنے کے لیے کچھ غلط نشانات پیدا کرتا ہے اور لگاتا ہے، اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی سینئر پولیس افسر آتا ہے تحقیق کرنے کے لیے، سی آئی ڈی کا کوئی بہت قابل آدمی آتا ہے اس معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے، اور وہ ایک ایک چیز کو وہاں کی غور سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں مہذب شیشہ بھی ہے، میگنیفائنگ گلاس بھی ہے، وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہا ہے، نشانات دیکھ رہا ہے، ایک اتنا سا کاغذ کا پرزہ پڑا ہے تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا، اور ایک سگریٹ کا ٹرا پڑا ہے تو وہ بھی اٹھا کے دیکھا یہ کون سی سگریٹ ہے، اور اتنا سا کوئی ریزہ کہیں پر کوئی ہے تو وہ بھی دیکھ لیا، اور اسی چیزوں سے ہوتے ہوتے کہیں پر اس کو کوئی ایسا کلو مل جاتا ہے کہ جو اصلی قاتل تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی تاریخ سمجھنا ہے تو آپ اس طریقے سے میگنیفائنگ گلاس لے کے ایک ایک ذرے کو تاریخ کے دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی تاریخ کیا ہے۔ اب آئیے میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ رسول کے دادا عبد المطلب، تاریخ بتاتی ہے عبد المطلب اپنی نوجوانی میں ایک دن آئے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اور اپنے ساتھ مزدوروں کو لائے، اور مزدوروں کو لا کے انہوں نے لگا دیا کعبے کے دروازے کے سامنے کہ یہاں پر کھودو، کھدائی شروع کر دی انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ جب خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے عبد المطلب نے کھدائی شروع کروا دی تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس موقع پر جب کھدائی انہوں نے شروع کرائی تو کافر جمع ہو گئے۔ دیکھیے جلدی سے اگر گزر جائیں گے ہم پڑھتے ہوئے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ لفظ بڑا غور طلب ہے کہ کافر جمع ہو گئے۔ کافر کا لفظ ہمیشہ مسلمان کے مقابلے میں استعمال ہوگا، کبھی اکیلے نہیں استعمال ہوگا۔ ہندو جب جمع ہو گئے کا لفظ وہاں پائے گا جہاں کچھ جھگڑا مسلمانوں سے ہے، اور مسلمان جمع ہو گئے کا لفظ وہاں پائے گا جہاں کچھ جھگڑا ہندوؤں سے ہے۔ مسجد کے دروازے کے آگے ہم نے کھدائی شروع کر دی، مسلمان جمع ہو گئے، یہ غلط ہے اس لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہاں پر یہ آئے گا کہ محلے والے جمع ہو گئے، نمازی جمع ہو گئے، جو وہاں رہتے تھے وہ جمع ہو گئے۔ مسلمان کا لفظ اسی وقت آئے گا جب کھودنے والا ہندو ہو، اور ہندو کا لفظ اسی وقت آئے گا جب کام کرنے والا مسلمان ہو۔ سوال یہ ہے کہ ان کا کہ کافر جمع ہو گئے، اور کافروں نے جمع ہو کے کہا کہ ہم یہاں نہیں کھودنے دیں گے۔ جب عبد المطلب کھدوانے لگے تو کافر جمع ہو گئے سب، اور کافر کہنے لگے کہ ہم یہاں نہیں کھودنے دیں گے۔ تو عبد المطلب پوچھنے لگے کیوں نہیں کھودنے دو گے؟ کہا اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں ان کے سامنے گڑھا کھود رہا ہے۔ اب اگر عبد المطلب بھی کافر ہوتے تو ان کی خود یہ فیلنگ ہوتی کہ ہمارے بتوں کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ کیسے کافر ہیں جن کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ بتوں کی توہین ہو رہی ہے؟ کام نہیں کھودنے دیں گے اس لیے کہ اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھودنے دیں گے اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے، تو اس کے اوپر عبد المطلب نے آواز دی، چیخ کے آواز دی،
کہ میرے قبیلے والوں اپنے بدن پر اسلحہ سج کے آ جاؤ. انہوں نے بآواز بلند پکارا اپنے قبیلے والوں کو کہ میرے قبیلے والوں اپنے بدن پر اسلحہ سج کے آ جاؤ، اس لیے کہ میں تو کھدواؤں گا. وہ بضد ہو گئے، کہنے کہ میں تو کھدواؤں گا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ تاریخ کے اندر جملہ غور سے پڑھیے گا. انہوں نے آواز دی میرے قبیلے والوں اسلحہ اپنے بدن پر لگا کے آ جاؤ. اسلحہ بدن پر لگا کے آ جاؤ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر خونریز تصادم ہو تو ہو، تلوار چلے تو چلے، مگر یہاں کھدے گا اس وقت. کیوں کھدے گا؟ اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. سارے کافر اس بات کے قائل ہیں کہ بت کسی کو حکم دیتا نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ابو طالب خود سردار تھے وہاں کے، ان کا کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو حکم دیتا. یہ حکم کس نے دیا ہے جس کے لیے کھدوا رہے ہیں اور یہاں پر اتنا انتظام ہو رہا ہے؟ کہا میں تو کھدواؤں گا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی، اس سے خالی یہی نہیں ثابت ہوتا کہ یہ لوگ مسلمان تھے، بلکہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نسل جس سے رسول آ رہے ہیں وہ اولیاء اللہ کی نسل تھی، جن کو ادھر سے احکامات بھی ملا کرتے تھے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. چنانچہ صاحب انہوں نے کھدوانا شروع کیا، اور جب ان کے خاندان والے اسلحہ لگا کے آ گئے تو وہ لوگ جو مخالفت کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ کھدنا شروع ہوا. اب تھوڑی دیر تو کھدتا رہا وہ گڑھا. اس کے بعد وہاں سے کنویں کی جگت دکھائی دی. جب کنویں کی جگت دکھائی دی تو لوگوں کو دلچسپی بڑھی. اب اس کنویں کے اندر سے مٹی نکالی جانے لگی. نکلتے 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 مٹی ایک اسٹیج وہ آئی کہ اس کے اندر سے زرہیں نکلنا شروع ہوئیں. پھر اس کے اندر سے تلواریں نکلیں. پھر اس کے اندر سے 2 سونے کے ہرن نکلے. پھر اس کے اندر سے وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا اس کے سینگ نکلے. اور جب اور مٹی نکالی گئی اس کے اندر سے تو پانی نکلنا شروع ہوا. وہی آب زمزم ہے جو آج تک نکل رہا ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش سے کئی سو برس پہلے، یعنی رسول کے دادا کی پیدائش سے بھی کئی سو برس پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی مکے میں. تو قریشیوں نے تبرکات کعبہ چاہے زمزم میں ڈال کے اس کو پاٹ دیا تھا تاکہ اگر ہماری شکست ہو جائے تو یہ چیز دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے. وہ لڑائی تو ختم ہو گئی اور دشمن تو چلے گئے، مگر وہ کنواں کھودا نہیں جا سکا. اور آہستہ آہستہ کر کے وہ سب لوگ مر گئے جن کو وہ جگہ معلوم تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افسانہ تو رہ گیا کہ چاہے زمزم تھا اور تبرکات کعبہ تھے، لیکن اب کہاں پر ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم تھا. عبد المطلب نے اس کی ڈسکوری کی تو چاہے زمزم کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ پانی وہ ہے کہ جو نکلا ہے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے، اور دوبارہ اس کی ڈسکوری کی ہے رسول کے دادا عبد المطلب نے. آج ساری دنیا کا مسلمان زمزم پیتا تو ہے، اسماعیل کو یاد کرتا ہے، مگر دشمنی محمد و آل محمد میں عبد المطلب کا نام نہیں لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے پانی اس تک پہنچا. عبد المطلب کا نام نہیں لیتا. عبد المطلب نے جس دن سے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی ہے اس دن سے لے کے آج کی تاریخ تک اس میں سے پانی نکل رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ سے سیراب ہو رہے ہیں، وہ بطور تبرک بھی تقسیم ہو رہا ہے اور مکے والوں کی ضروریات بھی پورے کر رہا ہے. یہ سب کچھ خیر. اب جب سامان نکل آیا تو کافر پھر آئے، کہنے لگے عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ.
اب اس سے دیکھیے مزاج کفر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے مخالفت کرتے ہیں، جب کچھ مال مل جاتا ہے تو حصہ بٹانے آ جاتے ہیں، کہنے لگے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو عبد المطلب بڑے سردار تھے، ڈپلومیٹ آدمی تھے، انہوں نے مخالفت نہیں کی، کہنے لگے ہاں بھائی تمہارا بھی حصہ صحیح، مگر بھائی دیکھو اب 3 چیزیں ہیں، اور اس کے حصے دار یہ جو سینگ ہیں یہ تو اس کے ہیں، یہ تو لگ جائیں گے کعبے کی دیوار پر، کوئی مالیت نہیں ہے، کہنے لگے ہاں اس سے کہا، اور یہ جو سونے کے ہرن ہیں یہ چڑھاوا ہے۔ اچھا اس کی بھی کہانی سن لیجئے، میں پڑھتا ہوں اکثر مجلس میں، لیکن بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں اس لیے کہ ہر مجلس میں سب آدمی نہیں ہوتے، ہر مجلس میں کچھ نئے بھی ہوتے ہیں، کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایران کا بادشاہ تھا، وہ ایرانی حکومت کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے ایرانی بادشاہوں کی تو اس کا نام وہاں ملتا ہے، ادھر نہیں ملتا۔ اس کا نام تھا اردشیر بابکان۔ اردشیر بابکان ایک ایران کا بادشاہ تھا، اور ساسانی فیملی کا بادشاہ تھا۔ اس نے خانہ کعبہ پر اپنا آدمی بھیج کے ایک نذر مانی تھی، وہ نذر اس کی پوری ہوئی۔ جب نذر اس کی پوری ہوئی تو اس نے سونے کے 2 ہرن بنوا کے خانہ کعبہ کی دیواروں پر اس کو چڑھوا دیا بطور نذر۔ یہ سونے کے ہرن چڑھے رہے خانہ کعبہ کی دیواروں پر، اور عہد جاہلیت کے لوگ بھی اس سے نہیں بولے، اس لیے کہ وہ چور تھے، بدماش تھے، جیسے بھی تھے، ان کے کچھ اصول تھے، چونکہ وہ چڑھاوا تھا لہذا اس سے وہ بولے نہیں، اور وہ ویسے چڑھے رہے، یہاں تک کہ وہ چھپا دیے گئے، اور جناب عبد المطلب کے زمانے میں نکلے اور نکال کے پھر کعبے کی دیواروں پر ٹانگ دیے گئے، پھر وہ ٹنگے رہے کعبے کی دیواروں پر، یہاں تک ٹنگے رہے کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور رسول نے اعلان اسلام کیا، اور اس وقت تک ٹنگے ہوئے تھے وہ جب رسول اللہ نے مکے سے ہجرت کی، مکے سے ہجرت کی تاریخ تک وہ ٹنگے ہوئے تھے دیواروں کے اوپر۔ جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر گئے تو ابو جہل و ابو لہب نے مل کے ایک ہرن چرایا اور اس کو شراب کے ایک ڈیلر کے ہاتھ بیچا، اور کئی بیرل شراب کے خریدے اس سے، اور وہ شراب پی گئے یہ لوگ، اور وہ ہرن چلا گیا، اب ایک ہرن رہ گیا۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے خانہ کعبہ میں بت شکنی کی، تو جب بت ٹوٹ گئے سب، تو صحابہ کرام حاضر خدمت رسول ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ سونے کا ہرن جو ٹنگا ہوا ہے اس کے لیے کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اس کی پرستش نہیں کرتا ہے، وہ چڑھاوا ہے، جیسے چڑھا ہے ویسے ہی چڑھا رہنے دو، اس سے نہ بولنا۔ چنانچہ جو آئے تھے پوچھنے وہ واپس چلے گئے، اور وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھا رہا اس وقت سے لے کے سن 63 ہجری تک۔ جب یزید کے لشکر نے خانہ کعبہ کو لوٹا ہے تو اس وقت سن 63 ہجری میں وہ ہرن بھی لٹ گیا، اور اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں چلا۔ عزیزان گرامی، یہ ان دونوں سونے کے ہرنوں کی تاریخ ہے، مگر اس کے اندر ایک نقطہ جو ہر بچے اور ہر نوجوان کو یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ کے دن صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس ہرن کا کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا یہ چڑھاوا ہے، یہ بت نہیں ہے، اس کو چڑھا رہنے دو، اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا۔ معلومہ متبرک جگہ کے اوپر اگر کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے تو وہ ناجائز و حرام نہیں ہوتا۔ آج ایک فرقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے اور ایک فکر ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ اب یہ چاندی سونے کے علم کیا ہیں،
اور یہ چاندی سونے کی ذریعہ کیا ہیں، اور قوم کے اندر بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، اور قوم کے اندر تعلیم بالکل نہیں ہے، اور یہ چاندی سونا ادھر ڈمپ کر کے رکھا جا رہا ہے، اس کو خرچ کیجئے، بچوں کی تعلیم میں لگائیے، غریبوں کی مدد میں لگائیے، بیواؤں کے اوپر پیسہ خرچ کیجئے، یتیموں پر خرچ کیجئے، تعلیم میں خرچ کیجئے۔ یہ آپ اپنی جیب کا پیسہ بچانے کی کنجوسی کر کے امام باڑے کو تاک رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے، یہ جو امام باڑے کو تاک رہے ہیں، یہ اپنی جیب کا پیسہ بچانے کی کنجوسی کر رہے ہیں جو امام باڑے پر نظر جمائے ہوئے۔ ورنہ جو نظر نیاز ہوتی ہے اور چڑھاوا ہوتا ہے وہ غریبی میں خرچ نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ رسول اللہ سے زیادہ غریبوں کا ہمدرد کوئی نہیں تھا، اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی غربت بے انتہا تھی، مسلمان کم غریب نہیں تھے، یہ سونے کا ہرن جو تھا یہ غریب مسلمانوں میں بٹوایا جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے نہ بٹوا کے جہاں لگا تھا وہیں لگا رہن دیا۔ اب پلیز چاندی سونے کی ذریعہ ہوں یا چاندی سونے کے علم ہوں یا گلاب پاش ہوں، ان کو آپ بیچ کے قوم کی تعلیم میں نہ خرچ فرمائیے، تعلیم میں اپنی جیب سے پیسہ لگائیے۔ اس لیے کہ یہ منع کیا ہے رسول اللہ نے کہ ایسا نہ کرنا، یہ چڑھاوا ہے اور نظر نیاز ہے، یہ نہیں اٹھائی جائے گی۔ اب رہ گئے وہ دو چیزیں بچی تھیں، تاریخ لکھتی ہے، ایک وہ بچی تھی زیریں اور ایک بچے تھے وہ آپ کے وہی تلواریں۔ تو عبد المطلب کہنے لگے بھائی دیکھو دو چیزیں ہیں اور تین حصے دار ہیں، یہ گھر اس کا ایک حصہ ہے، میں نے ساری محنت کی، ایک میرا حصہ ہے، اب تم آئے ہو حصہ لینے، ایک تمہارا بھی حصہ ہے، لہذا قرعہ ڈالو، جس کے نام جو نکلے وہ لے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو کعبے کے نام تلواریں نکلیں، کعبے پر تلواریں ٹانگ دی گئیں، عبد المطلب کے نام زریں نکلیں، عبد المطلب کو زریں مل گئیں، کافروں کے نام زیرو نکلا۔ عبد المطلب نے وہ زرہیں بھی گلوا کے تاریخ لکھتی ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ وہ سیدھا ہو گیا تھا، دروازہ بنوایا، ذاتی استعمال میں اس کو نہیں کیا۔ عرض کرنے کا مقصد میرے یہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ نے ان لوگوں کو خاص طور سے موحد بنا کے بھیجا تھا، اور رسول کا خاندان مومنوں کا خاندان تھا۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک دلیل اور دے کے بعد اپنی تمام کروں۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ جس وقت وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ تین معصوم تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگے تھے، دو نبی تھے، ایک ملک تھا۔ نبی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل تھے، اور ملک جناب جبرائیل تھے۔ یہ عمارت جو ہے یہ انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ معصوموں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، دو نبی اور ایک ملک نے مل کے بنائی ہے۔ جناب ابراہیم سب سے بڑے تھے، وہ کاریگر کا کام کر رہے تھے، چنائی کر رہے تھے۔ جناب اسماعیل پتھر لا کے دے رہے تھے، جناب جبرائیل گارا بنا کے دے رہے تھے۔ اور جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو جناب ابراہیم ایک پتھر کے اوپر چڑھ گئے، پتھر کو اللہ نے آٹومیٹک کر دیا، جیسے جیسے دیوار آگے بڑھتی جاتی تھی پتھر خود بخود حرکت کرتا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ابراہیم چنائی بھی کرتے جاتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے جاتے تھے، اور طواف ہو رہا تھا کعبے کا، اور ہاتھ جو تھے وہ کام میں لگے ہوئے تھے، اور دل جو تھا وہ اللہ کی طرف تھا، اور زبان کے اوپر دعا تھی، اور جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر یہ فقرے موجود ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد عرض کرتے ہیں جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مالنے والے میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو مقیم کیا ہے، ساکن کیا ہے، ٹھہرایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس۔
ایک ایسے ویلی میں، ایک ایسے وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی وہاں زندگی مشکل ہوتی ہے۔ کہا ایک ایسے ویلی میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پالنے والے میں نے ان کو اس لیے یہاں آباد کیا ہے، اس لیے یہاں ٹھہرایا ہے کہ اس گھر کے پاس یہ نماز قائم کر سکے۔ یہ صاف صاف لفظ قرآن میں لکھی ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پالنے والے اس لیے ان کو یہاں قیام کیا کرایا ہے، اس لیے ٹھہرایا ہے کہ یہاں نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر دور دور جنگل ہوں اور 100 میل 150 میل دور کوئی آبادی نہ ہو اور اس بیچ جنگل میں آپ لے جا کے ایک مسجد بنا دیجئے تو اس مسجد کا فائدہ کیا ہے؟ ارے اس مسجد کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جنگل میں بنی پڑی ہے مسجد، تو مسجد بنائیے تو کوئی مسلمانوں کی بستی بسائیے تاکہ اس مسجد کے اندر چراغ بتی ہو، اذان ہو، نماز ہو، کچھ ہو، تو مسجد کا فائدہ بھی ہے۔ تو جناب ابراہیم نے ایک ایسے ویلی میں گھر بنایا تو اپنے خاندان کو آباد بھی کیا وہاں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، ابراہیم کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کہیے نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ قبول کرے، رد بھی کر سکتا، تو پھر ہم تو زندگی میں کوئی دعا نہ کریں گے، اس لیے کہ ایسے بندے کی ایسے موقع کی دعا بھی اگر اللہ نے نہ سنی تو ہمارے جیسے کیا سنے گا؟ اور اگر ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تو بنص قرآنی جب تک کعبہ رہے اس وقت تک نسل ابراہیم میں کوئی ایک ضرور ایسا رہنا چاہیے جو خانہ کعبہ کے پاس نماز قائم کرتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے خاندان رسالت اور یہ ہے نسل رسول۔ جناب عبد المطلب تھے، ان کے بیٹے جناب ابو طالب تھے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ تھے۔ ایک نور کا سلسلہ عبداللہ کے ذریعے ہم تک آیا، ایک نور کا سلسلہ ابو طالب کے ذریعے ہم تک آیا۔ اس طریقے سے اللہ نے اپنے رہبروں کو ہم تک بھیجا۔ اور پھر ایک بات آخری جو تنہائی میں سوچیے گا رات میں، کہ اگر یہ سب کافر تھے تو رسول اللہ نے 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا، 40 برس تک یہ خود کیا تھے؟ بھائی باپ کافر تھے، دادا کافر تھے، چچا کافر تھے، ساری تو کافر تھے، تو یہ خود کیا تھے؟ اگر کافر تھے تو اللہ نے کافر کو رسالت دے دی، اور اگر مومن تھے تو کیسے مومن تھے، کیا تھا 40 برس کے سن تک، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سوچنے کے قابل بات ہے۔ اور اگر تھے تو رسول تو ہوئے 40 برس کے سن میں، یہ کسی کے امتی ہوں گے، تو اگر عیسیٰ کے امتی ہوں گے تو عیسیٰ افضل ہوں گے، یہ مفضول ہوں گے، اور اگر ابراہیم کے امتی ہوں گے تو ابراہیم افضل ہوں گے، یہ مفضول ہوں گے۔ یہ کیا تماشا ہے، کیا کھیل ہے؟ عزیزان گرامی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آل محمد سے واقف نہیں ہیں، جن کا مرتبہ واقف جانتے نہیں، جو جس مولوی نے کہہ دیا، جو جس راوی نے کہہ دیا اس کے اوپر ایمان لے آئے اور اس کے بعد اسلام کو تباہ کر دیا۔ بنی امیہ کے دسترخوانوں پر جو حدیثیں گڑھی گئیں، بنی امیہ اور بنی عباس کے عشرت قدوں میں جو حدیثیں تیار کی گئیں، دشمنان اہل بیت کے گھروں میں جو حدیثیں بنائی گئیں، وہ فرضی لوگ جن کو حکومت نے علماء کے لباس پہنا کے بٹھا دیا تھا اور جن کے علم کے پروپیگنڈے کیے گئے جبکہ ان کے دل و دماغ کے اندر خاک اڑ رہی تھی، ان کو یہ سب مرتبہ بتایا گیا۔ ورنہ اسلام میں اگر کوئی صورت بچنے کی ہے اسلام کے، اور اسلام کے صحیح سمجھنے کی کوئی صورت ہے، تو وہ اہل رسول ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اہل رسول نے اپنی قربانی دے کے، اپنی شہادت دے کے
دنیا کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، یہی واقعہ کربلا ہے جس نے ذہن انسانی کو جھنجھوڑ دیا۔ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو تاریخ کے اندر ظلم و جور کے واقعات بھی ہیں، قتل و غارت گری کے واقعات بھی ہیں، دولت چھین لینے اور حکومت چھین لینے اور اقتدار چھین لینے کے واقعات بھی ہیں، آل محمد کے واقعات بھی تاریخ کے انہی واقعات کا جز بن جاتے اور آدمیوں کو زیادہ متوجہ نہ کرتے۔ لیکن کربلا کا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، ایسا واقعہ جس نے انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ واقعہ تو صرف ایک دوپہر میں ہوا، مگر اپنے اثر کے اعتبار سے اتنا زبردست واقعہ کہ 1400 برس ہو گئے، لیکن انسانی دل کے اوپر آج تک اس کا اثر ہے۔ 1400 برس ہو گئے مگر انسانی دل کے اوپر آج تک اس کا اثر ہے، اور انسانی ذہن جو ہے وہ اس واقعے کے اثرات سے اپنے کو آزاد نہیں کر سکا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان بے کسوں کے اوپر جو 3 دن کی بھوک پیاس میں شہید ہو گئے، ان بچوں کے اوپر جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، ان ماؤں کے اوپر جن کی گودیاں اجڑ گئیں، ان سیدانیوں پر جن کے وارث مار ڈالے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس طریقے سے اس مصیبت پر صبر کیا ہے کہ وہ تو نہیں روئے مگر آج تک ان کی یاد میں دنیا رو رہی ہے، اور آج تک ان کی یاد میں یہ تمام واقعات جو ہو رہے ہیں، یہ دنیا کا ہر واقعہ آدمی بھول جاتا ہے مگر کربلا کا واقعہ ذہن انسانی سے کی صورت سے بھولا ہے نہیں بھول رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے تمام کیا اپنے بیان کو۔ صبح سے شام تک شہادتیں ہوتی رہیں، قربانیاں دی جاتی رہیں، ایک ایک جاتا رہا، ایک ایک آتا رہا، ایک ایک اپنی جان قربان کرتا رہا، ایک ایک قربانی دیتا رہا، یہاں تک کہ دن گزر گیا، رات آ گئی، اور جب رات آ گئی تو اللہ کی راہ میں گردنیں کٹا کے سب سو گئے۔ اب سیدانیاں تھیں جو جلی قناتوں کا پہرا دے رہی تھیں، سید سجاد تھے جو سر سجدے میں رکھے ہوئے رحمت خدا کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ 11ویں محرم آ گئی، تاریخ بتاتی ہے ظالموں نے دن میں اپنے نجس کشتوں کو جمع کیا، ان پر نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد ان کو دفن کر دیا، لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ اب خیمے تو تھے نہیں، جلی قناتیں تھیں جہاں سیدانیاں بیٹھی تھیں۔ ایک منزل وہ بھی آئی کہ زینب نے دیکھا کہ شمر کچھ ناقے لیے ہوئے ادھر بڑھ رہا ہے جدھر سیدانیاں بیٹھی تھیں۔ شیر خدا کی بیٹی آنے والے کا مقصد سمجھ گئی۔ زینب مظلوم بہت بڑی تھیں مگر مجبور ایک سیکنڈ کے لیے نہ تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے فوراً ایک مرتبہ تیور بدلے اور شیر خدا کی بیٹی اپنی جگہ سے اٹھی، آگے بڑھی، آواز دی شمر آگے نہ بڑھنا، ہم آل محمد ہیں، ساربانوں سے کہو کہ ایک ایک اونٹ یہاں لا کے بٹھاتے جائیں، ہم تیرا مقصد سمجھتے ہیں۔ کچھ آواز میں وہ نہیب تھا، وہ دبدبا تھا کہ شمر آگے نہ بڑھ سکا۔ ایک ایک ساربان گردن جھکائے ہوئے آتا تھا، اونٹ زینب کے سامنے بٹھاتا تھا۔ زینب ایک ایک بیوی کو آواز دیتی تھی، ام کلثوم آؤ، لیلا آؤ، رباب آؤ، رقیہ آؤ، ایک ایک بیوی کو آواز دیتی رہیں۔ ایک ایک بیوی آن کے کانپتی ہوئی سوار ہوتی گئی۔ روایت بتاتی ہے سب کے آخر میں ایک حبشی کنیز بچی۔ میں نے تاریخ میں نام نہیں لیا، پڑھا اس لیے میں نام نہیں لے سکتا، لیکن لکھا یہی ہے کہ ایک حبشی کنیز تھی جو سب سے آخر میں آئی۔ میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا، میرا دل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جس نے بچپن میں زینب کو پالا ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جس کی آغوش میں زینب پلی ہو۔ ایک دفعہ آن کے زینب کے سامنے رک گئی، کہا نہیں شہزادی یہ نہیں ہوگا، میں دانوں خم کرتی ہوں، آپ سوار ہو جائیے، بعد میں میں سوار ہو جاؤں گی۔ با اتنا کہنا تھا، زینب نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، کہا میں کہتی ہوں سوار ہو جا۔ اب اس کی طاقت بھی جواب دے گئی، وہ بھی سوار ہو گئی۔ اب زینب اکیلی بچی، دریا کا رخ کیا، آواز دی یا عباس انت الذی رکبتنی، عباس تم نے مجھے سوار کرایا تھا، اے بھیا کیا نہ آؤ گے؟ عباس تو نہیں آئے، سید سجاد آ گئے، کہا پھوپھی اماں میں دانوں خم کرتا ہوں، آپ سوار ہو۔